السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا نواں قسط ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے قسطوں میں بتایا تھا کہ ہم خوارزم کے ہمسایہ حکومتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس طرح آج کی اس قسط میں بھی ہم ہمسایہ حکومتوں کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلا قسط خوارزم ہی کے بارے سے شروع ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاجقہ عراق۔ سلجوقی حکومت کئی ٹکڑوں میں بٹ کر انحطاط کے آخری درجے میں تھی۔ رے ہمدان اور عراق کے کچھ حصے پر ان کا ایک گروہ جو سلاجقہ عراق کے نام سے معروف تھا حکومت کر رہا تھا۔ ان کا آخری حکمران طغرل ثانی سلطان تکش کا ہم عصر تھا۔ بے حد دلیر اور جنگجو، قوت جسمانی میں بے مثل تھا۔ اس کی جنگ ازما طبیعت کسی وقت بھی خوارزم کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ سلاجقہ روم۔ سلجوقی خاندان کا ایک اور گروہ ارض روم موجودہ ترکی پر قابض تھا۔ یہ فرنگیوں سے بھی نبرد آزما رہتے اور خوارزمی حکومت کے بھی مستقل حریف رہے۔ چونکہ خوارزم اقتدار سلجوقی حکومت کے بطن سے ظہور پذیر ہوا تھا اور سلجوقی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی ساتھ خوارزم عروج پذیر ہوا تھا، اس لیے سلجوقی حکمرانوں کی ہر شاخ نے خوارزمیوں کو اپنا مدمقابل خیال کیا۔ سلاجقہ روم کی حکومت کا سلسلہ 7ویں صدی ہجری کے آخر تک قائم رہا۔ ان کا پایہ تخت کونیا تھا۔ یہاں کا حاکم غیاث الدین کی خسرو اول تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علاء الدین کے بعد تکش کے وارثین کا ہم عصر رہا۔ اتابکان آذربائیجان۔ اتابکان آذربائیجان بھی سلجوقی حکمرانوں کے پروردہ تھے۔ انہوں نے بھی قوت و شوکت پا کر خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ 7ویں صدی ہجری میں سلطان تکش کے پوتے جلال الدین خوارزم کے ہاتھوں یہ حکومت ختم ہو کر خوارزم شاہی مقبوضات میں شامل ہو گئی۔ مگر اس کے چند سال بعد ہی خوارزم سلطنت بھی مٹ گئی۔ الموت۔ قزوین کے کوہستانی سلسلے میں الموت نامی قلعے میں ملاحدہ کی اجارہ داری تھی۔ نہ صرف خوارزم بلکہ آس پاس کی تمام حکومتیں ان کی چیرہ دستیوں سے تنگ تھیں۔ ان کا بانی حسن بن صباح تھا اور آخری حکمران رکن الدین خور شاہ تھا۔ اس حکومت کا خاتمہ سقوط بغداد کے ساتھ ہی ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ اربیل۔ عراق کے نواح میں اربیل کے علاقے پر مظفر الدین کوکبری کی چھوٹی سی خود مختار حکومت قائم تھی۔ خلافت بغداد سے اس کے گہرے مراسم تھے۔ مذکورہ حکومتوں کے علاوہ متعدد چھوٹی خود مختار ریاستوں کے بننے اور ختم ہونے کا سلسلہ اس دور میں بڑی تیزی سے جاری رہا۔ شام، عراق اور موجودہ ترکی کے علاقوں میں اس توافل الملوکی کا زیادہ دور تھا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ قسط پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگوں نے پچھلے 8 قسط نہیں دیکھے تو چینل میں جا کر ضرور دیکھ لیجیے گا۔ والسلام۔